बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज इमरान खान साहब के जो तोशाखाना 2 का केस था उसकी बरीयत का आज फैसला जो है वो होना था कि उसमें बुशरा बीबी और इमरान खान साहब को बरी किया जाए या ना किया जाए। तो इस पे सुबह सुबह जो है वो सोशल मीडिया पे इमरान खान साहब के मुतालिक जो है वो मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया चैनल्स बनाए गए हैं, वेब चैनल्स मुख्तलिफ बनाए गए हैं, जो कुछ वो मशहूर ज़माना जो मंसूर अली खान साहब कहते हैं लौंडे लपाड़े, कुछ उन्होंने बनाया हुआ। उन्होंने जो है वो सुबह सुबह ही जो है वो कह दिया जी कि तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरीयत की दरख्वास्तें जो है वो मंजूर कर ली गई हैं और अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की रिहाई का हुक्म दे दिया है। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन जो है वो उन्होंने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने 8 नवंबर को फ्रीकैन के दलाल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था। हालांकि ये तकरीबन सुबह 10 साढ़े 10 बजे है जो है इस तरह की खबरें जो है चलनी शुरू हो गई, लेकिन उसके बाद कुछ जो मतलब क्रेडिबल सहाफ़ी हैं, शाम कियानी साहब है, उन्होंने भी इसी तरह की ही एक ट्वीट कर दी। लेकिन कुछ देर बाद जो है वो जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उनकी तरफ से ये आना शुरू हो गया कि अभी तक जो है वो कोई फैसला सुनाया नहीं गया और जज शाहरुख अर्जुमन जो है वो अभी अडयाला जेल पहुंचे। ये साकिब बशीर साहब जो हैं इन्होंने इसको निगेट किया कि कुछ देर बाद जो है उसका फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन हमारे कुछ जो ट्विटर पे जो है वो क्या कहते हैं जिहादी हैं और तहरीक इंसाफ को ज़ाहिर है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, उन्होंने जो है इस चीज़ को पहले ही क्लेम करना शुरू कर दिया और पहले ही जो है वो फेक न्यूज़ जो है वो फैलाने शुरू कर दी कि ये केस का फैसला जो है वो हो गया है। उसके बाद कुछ देर के बाद जो है वो केस की समाअत हुई है अडयाला जेल के अंदर ही। अडयाला जेल के अंदर जो स्पेशल कोर्ट है उसके अंदर जो है इसकी केस की समाअत हुई और ये इवन के दुनिया न्यूज़ पे भी जो है वो ये चीज़ आई कि तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई की दरख्वास्तें जो है वो मंजूर कर ली गई हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरीयत की दरख्वास्तें मंजूर कर ली गई हैं, लेकिन कुछ देर के बाद जो है वो ये आगे के जज साहब जो है वो अभी अडयाला जेल के कोर्ट रूम में पहुंचे हैं और पहले ये कहा जाता रहा कि शायद फैसला जो है वो लीक हो गया है और शायद ये चीज़ जो है वो पहले से डिसाइडेड जज साहब ने यही फैसला किया हुआ था। लेकिन फैसला जब आया तो फैसला जो है वो उड़ गया। ऑब्वियसली इमरान खान साहब के हक में जो है वो फैसला उड़ा नहीं, सॉरी, मतलब इमरान खान साहब के हक में जो है वो नहीं था। जो पहले खबरें आ रही थी वो सारी जो है वो खबरें बेबुनियाद हो गई क्योंकि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की बरीयत की दरख्वास्तें जो है वो मुस्तरद कर दी गई और केस की अगली समाअत जो है वो 18 नवंबर को जो है वो रखी गई है। और इमरान खान साहब को यानी कि जो तोशाखाना का जो ट्रायल जो चल रहा है उनका वो उसमें जो है वो जेल के अंदर ही रहेंगे और उनका जो ट्रायल है वो चलता रहेगा। उन पे ज़ाहिर है अब फर्द जुर्म वगैरह भी लगेगी और 190 मिलियन पाउंड का भी जो केस खान साहब पे चल रहा है वो केस भी जो है वो अब चलता रहेगा। उसके बाद आज आईनी अदालत ने जो है वो पहली जो उसकी अदालत लगी, आईनी अदालत में आज पहली दफ़ा जजेस जो है वो बैठे और इसमें बड़े मज़ाक़ा ख़ेज़ किस्म के जो है वो मुकदमात जो है वो सामने आए हैं। आईनी अदालत ने जो है वो सबसे पहले तो जो इलेक्शंस के हवाले से एक केस था, यानी कि ये केस शायद जनवरी में जो है दायर किया गया था कि इलेक्शंस की डेट जो है वो आगे की जाए और अदालत ने जो है वो केस की ज़ाहिर और वो केस अभी तक लगा हुआ है और वो दरख्वास्त जो है वो वापस नहीं हुई। अदालत ने वो केस ज़ाहिर है कॉल हुआ और उसके बाद अदालत ने उसे गैर मौसर होने की बुनियाद पर इस केस को खारिज कर दिया कि क्योंकि अब तो ज़ाहिर इलेक्शन भी हो चुके हैं, इलेक्शन का रिजल्ट भी आ चुका है, वो जैसे भी हुए वो ज़ाहिर एक और टॉपिक है, लेकिन अदालत ने उस केस को जो है वो खारिज कर दिया। उसके बाद काजी फ़ाइज़ा साहब के ख़िलाफ़ जो है वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस उन्हें तैनात किया गया था उसकी दरख्वास्त जो है वो अभी तक पेंडिंग थी, उसको जो है वो किया गया, उसको भी गैर मौसर होने की बुनियाद पे जो है वो उड़ा दिया गया ओबीसी। और ये जो नज़र ख़ानी खैर दरख्वास्त थी क्योंकि पहले भी उसका केस जो है वो आज मतलब ये चल चुका था पहले भी और इस दरख्वास्त को जो है वो अब खारिज कर दिया क्योंकि काजी फ़ाइज़ा साहब बलूचिस्तान हाई कोर्ट से निकल के सुप्रीम कोर्ट आए, बतौर जज उन्होंने काफ़ी अर्सा काम किया, फिर बतौर चीफ जस्टिस उन्होंने काफ़ी अर्सा काम किया और अब जाके जो है वो यानी कि ये आईनी बेंच के सामने जो है वो, क्योंकि आईनी बेंच ने की सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी बताई जा रही है, जो कोर्ट सोर्सेज बता रहे हैं कि जितने भी पेंडिंग केसेस हैं उनको जो है वो कम करना, यानी कि अगर क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं अदालतों में लोग जो है वो दरख्वास्तें दायर कर देते हैं, वो केसेस जो है वो
فائلوں میں چلے جاتے ہیں، اور وہ ظاہر ہے وہ نمبر جو ہے وہ بڑھتا رہتا ہے، جن کا کوئی مطلب سر پیر نہیں ہوتا اور کوئی ان کا وہ کیا کہتے ہیں مقصد نہیں ہوتا، بس ہمیں جو ہے وہ اپنے کچھ لوگ اپنے نمبر جو ہے بنانے کے لیے جو ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. جیسے الیکشنز کی درخواست جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ پینڈنگ پڑی ہوئی تھی، اور وہ درخواست جو ہے وہ کسی نے اس پہ توجہ نہیں دی، اور اسے اس وقت بھی نہیں اوبیسلی سنا گیا، اور اسے اب جو ہے وہ اسے یعنی کہ بے بنیاد ہی ہوگی وہ تقریباً تو، اور غیر مؤثر ہوگی. اس کے بعد عدالت نے جو ہے وہ بے بنیاد مقدمہ بازی پر درخواست گزاروں کو مجموعی طور پر 60,000 روپے جرمانے جو ہے وہ کیے ہیں. اس کے بعد غیر ملکی خواتین سے پاکستانیوں کی شادیوں پر پابندی کی درخواست جو ہے وہ خارج کر دی گئی. عدالت نے درخواست گزار پر 20,000 جو ہے جرمانہ عائد کر دیا. یعنی کہ یہ کوئی اوٹ پٹانگ قسم کی جو درخواستیں جو ہے وہ لوگ سبمٹ کراتے رہتے ہیں کہ غیر ملکیوں سے پاکستانیوں کی شادی نہ ہو، مطلب کوئی تک نہیں بنتی نا ان کی. اچھا، اس کے بعد انصار عباسی صاحب نے آج ایک بڑا مزیدار قسم کا کالم جو ہے وہ لکھا ہے، اور اس کالم کی طرف جو ہے وہ آتے ہیں. یہ انہوں نے جو ہے وہ عمران خان صاحب کی جو 24 نومبر کی جو ڈیٹ تھی اس حوالے سے جو ہے انہوں نے لکھا ہے کہ پارٹی کے کچھ جو ممبران ہیں وہ عمران خان صاحب کی اس تاریخ دینے سے خوش نہیں ہیں. عمران خان کی بہن علیمہ خان ان کے وکیل کی جانب سے ڈالا جیل میں سابق وزیراعظم سے ملاقات کے بعد احتجاجی تاریخ کا اعلان کے بعد پارٹی کے سینئر رہنماؤں میں سے ایک دو سے انہوں نے رابطے کیے، اور یہ رہنما اپنی آپس کی بات چیت میں عمران خان کے اعلان سے خوش نہیں تھے. باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس معاملے پر تبادلہ خیال کیا، اور آئندہ چند روز میں عمران خان کے ساتھ اس معاملے پر بات کرنے کے لیے انہیں احتجاج کی کال واپس لینے پر آمادہ کرنے پر غور کیا جائے گا. پارٹی کے ایک سینئر رہنما نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ ہم لوگ ایک اور کوشش کریں گے، خان کو احتجاج کی کال واپس لینے کا مشورہ دیا جائے گا. اور دی نیوز کے پاس پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے نام موجود ہیں جو 24 نومبر کو ڈو اور ڈائی احتجاج کے فیصلے سے خوش نہیں ہیں. تاہم پارٹی ذرائع نے اس فیصلے کو اس نمائندے کو بتایا کہ اگر دی نیوز کی جانب سے ان رہنماؤں کے نام شائع کیے گئے تو پارٹی کے سوشل میڈیا پر انہیں برا بھلا کہا جائے گا. یہ رہنما عام نہیں بلکہ سرکردہ لیڈرز ہیں. ان میں سے کچھ عوامی سطح پر کافی سخت لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں، لیکن پس پردہ بات چیت میں وہ پی ٹی آئی کی ایسی سمجھدار شخصیات میں شامل ہے جو پارٹی سوشل میڈیا کے دباؤ میں ہے. یہ کہنا تھا کہ عمران خان کو بہتر مشورے کی ضرورت ہے. ایسے احتجاج اور دھرنے کے لیے نہ صرف 24 نومبر کا انتخاب جلد بازی میں کیا گیا، اس میں سیکیورٹی کے علاوہ لاجسٹکس کے بھی کئی مسائل ہیں. ڈی چوک پر دھرنے میں حصہ لینے والے مظاہرین کی تعداد 1000 ہونے کے باوجود انہیں کھانا کیسے دیا جائے گا، واش رومز کا کیا انتظام ہوگا؟ جب سیکورٹی والے ڈی چوک پر آپ کی آمد و رفت روکنے کے لیے بیٹھے ہوں تو ایسے میں لاجسٹکس کا بڑا مسئلہ جو ہے وہ بن جاتی ہے. ذرائع کا کہنا تھا کہ عمران خان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کے احتجاج کے لیے نہ صرف بشرا بی بی کو دوبارہ گرفتار ہونے کا اندیشہ ہے بلکہ اس سے عمران خان کے جیل میں قیام کو بھی طول ملے گا. خان کو پہلے ہی عدالتوں میں کئی مقدمات میں ریلیف مل چکا ہے. معاملات کے آگے بڑھتے ہی اگر انہیں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا سنا دی بھی جاتی ہے تو انہیں کچھ عرصے میں جو ہے چند ماہ میں ہائی کورٹ سے ریلیف مل سکتا ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف آخری کیس ہے. شکایات کے باوجود عدالت ہمیں ریلیف دے رہی ہے. اور ایک رہنما نے دی نیوز کو سے بات چیت کرتے ہوئے افسوس کا اظہار کیا کہ اسٹیبلشمنٹ خان سے رابطہ کر لیتی تو ایسا کوئی احتجاج نہ ہوتا. عمران خان کے وکیل اور بہن نے بدھ کو بتایا کہ عمران خان نے 24 نومبر کو اسلام آباد تک احتجاجی مارچ کی کال جو ہے وہ دی ہے. وکیل فیصل چودھری نے بدھ کو راولپنڈی میں صحافیوں کو بتایا کہ عمران خان کا کہنا ہے کہ یہ حکومت مخالف، یہ بریکٹ میں انہوں نے کہا ہے، احتجاج کی آخری کال ہے. یعنی کہ مطلب اگر پریکٹیکلی بات کی جائے تو یعنی کہ اس کے بعد جو ہے حکومت جو ہے وہ گر جائے گی اگر خان صاحب کی خواہشات کی بات کی جائے. لیکن ظاہر معاملات خواہشات پہ چلتے نہیں ہیں. احتجاج کی آخری کال ہے اور پی ٹی آئی کے بانی نے زور دیا ہے کہ پارٹی کی پوری قیادت مارچ کا حصہ ہوگی. فیصل چودھری کا کہنا تھا کہ یہ احتجاج صرف اسلام آباد میں ہی نہیں بلکہ ملک بھر اور دنیا بھر میں ہوگا جہاں جہاں عمران خان کے حامی موجود ہیں، یعنی کہ پارٹی ورکرز. وکیل کا کہنا تھا کہ پارٹی کے بانی نے مارچ کے لیے ایک کمیٹی بھی تشکیل دی اور کہا ہے کہ جو لوگ اس میں شامل ہیں ان کے نام ظاہر نہ کریں کیونکہ خان کو ڈر ہے کہ انہیں گرفتار کر لیا جائے گا. دی نیوز نے بدھ کو پہلے ہی یہ خبر شائع کی تھی. چیئرمین عمران خان اسلام آباد میں ڈو اور ڈائی احتجاج اور ممکنہ دھرنے کی تاریخ چاہتے ہیں، لیکن انہیں پارٹی کے سینئر رہنماؤں کی طرف سے قائل کیا جا رہا تھا کہ مناسب منصوبہ بندی اور فائدے نقصان کا جائزہ لیے بغیر اگر ایسے کسی احتجاج کا اعلان کیا گیا تو معاملہ الٹا پڑ سکتا ہے. اب خبر جو
آ رہی ہے جو اسلام آباد سے اور پنڈی سے، وہ یہ ہے کہ یہ آئیں، مطلب اسلام آباد کے اندر انٹر ہوں، لیکن اگر کوئی بھی مطلب ہینکی پینکی تھوڑی سی بھی ہوتی ہے تو پھر اس کا بھرپور جو ہے وہ جواب دیا جائے گا۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ آئیں گے، اور یہ کچھ صحافی یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا کہنا ہے کہ اگر یہ آ جائیں اسلام آباد کے اندر، آ کے سیاسی لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھیں، مذاکرات کریں اور وہ ان کو ڈیل کریں، اور یہ جو احتجاجی جو دھڑا آ رہا ہے، یا جو یہ ظاہر ہے علی مین گنڈا پور صاحب بھی آئیں گے تو ان کے ساتھ جو ہے وہ جتھے جو ہے وہ لے کے آتے ہیں اپنے ساتھ، ہر دفعہ ان کا یہ یعنی کہ ہر دفعہ کا ہی ہے کہ کے پی سے جو ہے وہ ایسے وہ کیا کہتے ہیں نوجوان جوش بھرے وہ لے آتے ہیں جو کہ اسلام آباد کے پیس کو جو ہے وہ آ کے اسلام آباد کے امن کو جو ہے وہ ڈسٹرب کر دیتے ہیں، اور جو ابھی تک کہا یہ جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے کہ یہ اگر اس طرح کی کوئی بھی شرارت کی گئی تو انہیں اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ بند کر دیا جائے گا، جہاں پہ احتجاج کریں گے اس جگہ کو پورے اسلام آباد سے جو ہے وہ ڈسکنیکٹ کر دیا جائے گا، اور یہ لوگ جو ہے وہ اندر محصور ہو جائیں گے۔ اور اس عمران خان کے جو قریبی ہیں، عمران خان کے جو چاہنے والے ہیں، ان کا بھی یہی عمران خان کو ایڈوائس ہے کہ فی الحال جو ہے اس چیز کو اوائڈ کیا جائے۔ جو عمران خان صاحب کے چاہنے والے ہیں ان کا یہی کہنا ہے، جو عمران خان صاحب کے قریبی پارٹی لیڈران ہیں ان کی طرف سے خان صاحب کو قائل یہ کیا جا رہا ہے کہ پلاننگ کی جائے اس کے متعلق اور فائدہ نقصان دیکھا جائے۔ جو پارٹی کے کچھ کیا کہتے ہیں کچھ ہمارے جو ایموشنل پاکستانی ہیں، جو ایموشنل ہم وطن ہیں ہمارے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی عمران خان صاحب جو ہے وہ فائنل کال اب دے چکے ہیں، اور عمران خان صاحب جو ہے وہ حق اور باطل کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، عمران خان صاحب اپنے فائدے اور نقصان کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور ان کا فائدہ اسی میں ہے کہ اگر وہ باہر آ جائیں، ان کی کوئی ڈیل ہو جائے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور اوبیسلی وہ ڈیل ہی ڈھونڈ رہے ہیں، اور ان کے پارٹی رہنما بھی اس چیز کا ذکر کر رہے ہیں کہ اگر افسوس کا اظہار یہ کر رہے ہیں کہ اگر پارٹی رہنما اگر اسٹیبلشمنٹ خان صاحب سے بات کر لے تو کچھ ہو سکتا ہے، یہ کال جو ہے وہ ہمیں نہ دینی پڑتی، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ عوام جو ہے ہماری وہ ان سیاسی لیڈران کو سمجھتی نہیں ہے، اور عوام یہ سمجھتی ہے کہ یہی سیاسی لیڈران ہیں جو آ کے ہمیں جو ہے وہ نجات دلائیں کہ ہمارے مسئلے حل کریں گے، جو کہ آتے ہیں اپنا فائدہ کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔